بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا آج کا واقعہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کے بارے میں ہے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تم بھی اپنے شوہر کو راضی کر لو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد بھی کفر کی بات کرتی ہو۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ وہ اپنی ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوری کر کے روزانہ 2 درم تمہیں دیتا رہوں گا، ان 2 درم سے تم اپنی حالت صحیح کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ دن بھر پھرتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تو تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا اور تیسری صبح اس نے ایک یہودی کو کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی نے کہا کہ ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا اور دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ تیسرے دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے ساتھ چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر تیسرے دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی بازار لے کر گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ مسلمان گھر آیا تو عورت نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر بادشاہ کی خدمت کر کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیاں ملنے کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مسلمان روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس نے زندگی گزار دی اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ حکمت عملی کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر پھر بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔
ہوگی۔ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔